الرحمن الرحیم والعقود التی، اور وہ عقود یعقدها الوکلاء کہ جن کو کرتے ہیں وکلاء، علی ضربین دو قسم پر ہیں، کل عقد ہر وہ عقد یضیفہ الوکیل کہ جس کو وکیل منسوب کرے الی نفسہ اپنی طرف، مثل البیع والشراء والاجارۃ جیسے بیع، شراء اور اجارہ اجرت پر دینا، فحقوق ذالک العقد تو اس عقد کے حقوق یتعلق متعلق ہوتے ہیں وکیل کے ساتھ، دون الموکل نہ کہ موکل کے، فیسلم المبیع پس حوالے کرے گا مبیع کو، ویقبض الثمن اور قبضہ کرے گا ثمن پر، ویطالب بالثمن اور مطالبہ کیا جائے گا اس سے ثمن کا، اذا اشترى جب خریدے، ویقبض المبیع اور قبضہ کرے گا مبیع پر، ویخاصم فی العیب اور اس سے مخاصمت کی جائے گی عیب میں۔ وہ عقود جن کو وکلاء کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں، نمبر ایک وہ عقد کہ جس کو وکیل اپنی طرف منسوب کرے، نمبر دو وہ عقد کہ جس کو وکیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرے۔ جو عقود وکلاء کرتے ہیں دو قسم پر ہیں، نمبر ایک جن کو وکیل اپنی طرف منسوب کرے کہ میں یہ عقد کر رہا ہوں، اور نمبر دو جن کو وکیل موکل کی طرف منسوب کرے کہ موکل یہ عقد کر رہا ہے۔ وہ عقود جن کو وکیل اپنی طرف منسوب کرے، اس کی مثال جیسا کہ وکیل بنایا کہ میرے لیے چیز بیچو یا میرے لیے چیز خریدو، یا وکیل بنایا کہ یہ چیز اجرت پر دے دو، تو یہ ایسے عقد ہیں جن کو وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلا اس کو وکیل بنایا کہ میرا فلاں گھر بیچو، تو جب وکیل بیچے گا تو وہ یہ کہے گا میں اسے بیچتا ہوں۔ اگر موکل نے کہا خریدو تو جب وکیل خریدے گا تو یہ کہے گا میں خریدتا ہوں، یا اگر اجارے کا وکیل ہے تو وکیل یہ کہے گا میں یہ چیز اجرت پر دیتا ہوں۔ تو اس قسم کے جو عقود ہوتے ہیں ان کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، موکل کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، یعنی ذمہ دار وکیل ہوتا ہے، موکل نہیں ہوتا۔ مثلا اس کو وکیل بنایا کہ میرے یہ چیز بیچو، اس نے بیچی، تو اب وکیل کی ذمہ داری ہے کہ مبیع حوالے کرے اور ثمن پر قبضہ کرے۔ وکیل بنایا کہ میرے لیے چیز خریدو، وکیل نے خریدی، تو ثمن کا مطالبہ اس وکیل سے ہوگا، موکل سے نہیں ہوگا، اور مبیع پر قبضہ بھی وکیل کرے گا، موکل نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر اس کو وکیل بنایا کہ میری یہ چیز بیچو اور اس نے بیچ دی اور اس میں عیب نکل آیا، تو عیب کے لحاظ سے مخاصمت مشتری اس وکیل سے کرے گا، موکل سے نہیں پوچھے گا کہ اس میں تو عیب ہے، بلکہ وکیل سے مخاصمت کرے گا۔ تو وہ عقود جو وکلاء کرتے ہیں دو قسم پر ہیں، نمبر ایک جن کو وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور نمبر دو جن کو وکیل موکل کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جن کو وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے جیسے بیع، شراء اور اجارہ، وکیل بنایا کہ میری یہ چیز بیچو یا میرے لیے چیز خریدو یا میری یہ چیز اجرت پر دے دو، تو جب وکیل ایسے کام کرے گا تو کہے گا میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں، یا میں یہ چیز اجرت پر دیتا ہوں، موکل کا وہ نام نہیں لے گا۔ تو اس قسم کے جو عقود ہیں ان کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی وکیل ہی ذمہ دار ہوتا ہے، موکل نہیں ہوتا۔ مثلا وکیل بنایا کہ میری یہ چیز بیچو، وکیل نے بیچی، تو اب مبیع مشتری کے حوالے یہ وکیل کرے گا، موکل نہیں۔ ثمن پر قبضہ بھی یہ وکیل کرے گا، موکل نہیں۔ اور اگر وکیل بنایا کہ میرے لیے چیز خریدو، اس نے خریدی، تو اب ثمن کا مطالبہ وکیل سے ہوگا، موکل سے نہیں ہوگا، اور مبیع پر قبضہ بھی یہ وکیل کرے گا۔ اسی طرح وکیل بنایا کہ میری یہ چیز بیچو، اس میں عیب نکل آیا، تو اب مشتری عیب کے لحاظ سے جو مخاصمت ہے وہ وکیل سے کرے گا، موکل سے نہیں کرے گا۔ وَكُلُّ عَقْدٍ اور ہر وہ عقد یضیفہ الوکیل جس کو وکیل منسوب کرے الی موکلہ اپنے موکل کی طرف، کالنکاح والخلع جیسے نکاح اور خلع، والصلح عن دم العمد اور دم عمد سے صلح، فإن حقوقہ تو اس کے حقوق یتعلق متعلق ہوتے ہیں بالموکل موکل کے ساتھ، دون الوکیل نہ کہ وکیل کے ساتھ، فلا یطالب وکیل الزوج پس مطالبہ نہیں کیا جائے گا شوہر کے وکیل سے بالمہر مہر کا، ولا یلزم وکیل المرأۃ تسلیمھا اور لازم نہیں ہوگا عورت کے وکیل پر اس عورت کو سپرد کرنا۔
وہ عقود جنہیں وکیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ موکل یہ کام کر رہا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ نکاح، کہ مرد نے وکیل بنایا کہ میری شادی کرا دو، عورت نے وکیل بنایا کہ میرے شوہر سے خلا کروا دو، یا موکل پر الزام ہوا، دعویٰ کیا گیا کہ تم نے عمداً قتل کیا ہے، اور پھر اس نے مدعا علیہ نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے صلح کر دو، تو اب وکیل جب صلح کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں خود صلح کرتا ہوں، بلکہ موکل کی طرف منسوب کرے گا۔ شوہر نے کہا میری شادی کرا دو، بیوی نے کہا میرے شوہر سے خلا کروا دو، دعویٰ ہوا کہ تم نے عمداً قتل کیا ہے، اور اس آدمی نے پھر وکیل بنایا کہ میری صلح کرا دو، تو اب ان تمام معاملات میں وکیل موکل کا نام لے گا۔ مثلا یہ کہے گا میں موکل کی شادی کراتا ہوں، یا اس فلاں عورت کی طرف سے خلا کرتا ہوں تم سے، یا یہ کہے گا صلح دم عمد کی صورت میں کہ موکل یہ صلح کرنا چاہتا ہے دم عمد سے۔ تو اب اس کے جو حقوق ہیں، اس قسم کے عقود کے حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، وکیل کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، یعنی ذمہ دار اب موکل ہوگا، وکیل نہیں ہوگا۔ لہذا مرد نے وکیل بنایا میری شادی کرا دو، تو مہر کا مطالبہ شوہر سے ہوگا، وکیل سے نہیں ہوگا۔ عورت نے وکیل بنایا کہ میری شادی کرا دو، تو اب عورت کو شوہر کے حوالے کرنا، سپرد کرنا، یہ وکیل کے ذمے نہیں ہوگا۔ شوہر نے وکیل بنایا میری شادی کرا دو، اب مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں ہوگا، شوہر سے ہوگا۔ عورت نے وکیل بنایا کہ میری شادی کرا دو، اس نے شادی کرا دی، تو اب عورت کو شوہر کے سپرد کرنا یہ وکیل کے ذمے نہیں ہوگا۔ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ، جب مطالبہ کرے موکل مشتری سے ثمن کا، فَلَهُ، تو اس کے لیے جائز ہے، أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، کہ منع کر دے ثمن اس موکل سے، فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ، پس اگر اس نے اس کو وہ دے دیا، جازا، تو جائز ہوگا، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ، اور وکیل کے لیے نہیں ہوگا جائز، أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا، کہ اس سے مطالبہ کرے دوسری مرتبہ۔ وکیل بنایا کہ میری یہ چیز بیچ دو، وکیل نے بیچ دی، اب موکل مشتری کو کہتا ہے کہ ثمن دو، تو مشتری یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں ثمن ادا نہیں کرتا، لیکن اگر ثمن ادا کر بھی دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر وکیل کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ مشتری سے دوبارہ ثمن کا مطالبہ کرے۔ وکیل بنایا میری یہ چیز بیچ دو، اس نے بیچ دی، تو موکل مشتری سے اگر یہ کہے کہ پیسے دو، ثمن دو، تو مشتری یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں ثمن ادا نہیں کرتا، میں تو وکیل کو ادا کروں گا، لیکن اگر موکل کو ادا کر بھی دے تو بھی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وکیل مشتری سے دوبارہ ثمن کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ ومن وکل رجلا، اور جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو، بشراء شیء، کسی شے کی شراء کا، فلا بد من تسمیۃ جنسہ، پس ضروری ہے اس کی جنس کا نام لینا، وصفتہ، اور اس کی صفت کا تذکرہ کرنا، ومبلغ ثمنہ، اور اس کے انتہائی ثمن کو ذکر کرنا، الا ان یوکلہ، مگر یہ کہ وہ اس کو وکیل بنائے، وکالۃ عامۃ، عام وکالت کے ساتھ، فیقول، پس کہے، ابتع لی ما رأیت، خریدو میرے لیے جو تم چاہو، جو تم دیکھو، یا ما رأیت کا معنی جو تم مناسب سمجھو۔ تو اگر وکیل بنایا کہ میرے لیے کوئی شے خریدو، میرے لیے ایک شے خریدو، تو پھر یہ ضروری ہے کہ بتائے کہ وہ کیا چیز ہو، باندی ہو یا غلام ہو، اور اس کی صفت بتائے کہ وہ ترکی ہو یا حبشی ہو، اور یہ بتائے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے ثمن کے ساتھ میں خریدوں۔ ہاں، اگر موکل اس کو عام وکیل بنا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے ابتع لی ما رأیت، میرے لیے جو تم مناسب سمجھو وہ خریدو، تو اب مشتری، اب جو وکیل ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی خرید سکتا ہے اگر اس نے جنس اور صفت وغیرہ کا نام نہیں لیا۔ وکیل بنایا میرے لیے ایک شے خریدو، کسی شے کی شراء کا وکیل بنائے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کی جنس کا نام لے کہ وہ غلام ہے یا باندی ہے، اس کی صفت کا تذکرہ کرے کہ وہ ترکی ہو یا حبشی ہو، اور یہ بھی بتائے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے پیسوں میں خریدوں، زیادہ سے زیادہ کتنے ثمن کے ساتھ تم خرید سکتے ہو۔ ہاں، اگر موکل اس کو وکیل عام بناتا ہے اور یہ کہتا ہے ابتع لی ما رأیت، میرے لیے تم وہ شے خریدو جو تم مناسب سمجھو،
تو اب اس کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے جنس صفت وغیرہ کا نام لینا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ اور جب خریدے وکیل وَقَبَضَ الْمَبِيعَ اور قبضہ کر لے مبیع پر ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ پھر مطلع ہو گیا وہ عیب پر فَلَهُ پس اس کے لیے جائز ہے ان يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ کہ اس کو واپس کرے عیب کی وجہ سے ما دام الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ جب تک کہ مبیع اس کے قبضہ میں ہے۔ فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ پس اگر اس نے اس کو حوالے کر دیا موکل کے لم يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ تو اس کو واپس نہ کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ وکیل بنایا میرے لیے فلاں شے خریدو، اس نے خرید لی وکیل نے اور قبضہ بھی کر لیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، تو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے یہ وکیل؟ عیب کی وجہ سے مبیع کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں گے مبیع اس کے قبضہ میں ہے یا اس نے موکل کے حوالے کر دی ہے۔ اگر مبیع اس کے قبضہ میں ہے تب تو واپس کر سکتا ہے، اگر موکل کے حوالے کر دی ہے تو پھر موکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا۔ وکیل بنایا میرے لیے فلاں شے خریدو، اس نے خرید لی اور مبیع پر قبضہ بھی کر لیا، پھر پتہ چلا اس میں عیب ہے، تو عیب کی وجہ سے وکیل واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں گے مبیع وکیل کے قبضہ میں ہے یا اس نے موکل کو دے دی ہے۔ اگر مبیع وکیل کے قبضہ میں ہے تو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے، اور اگر اس نے موکل کے حوالے کر دی ہے تو موکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا۔